اب یہ تھوڑے سے چند مسائل ہیں قربانی سے متعلق، وہ ذرا سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں غلط فہمیاں طرح طرح کی پائی جاتی ہیں، تو ذرا مختصراً وہ بھی عرض کر دوں۔ ایک تو یہ کہ صاحب استطاعت کا جو معیار شریعت میں مقرر کیا گیا ہے وہ یہ کہ ہر وہ شخص جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کا زیور یا ضرورت سے زائد سامان ہو تو وہ قربانی کے لحاظ سے صاحب استطاعت میں شمار ہے۔ یہ ہے صاحب استطاعت کا مسئلہ۔ ایک بات تو یہ سمجھنے کی، دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت کثرت سے یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے اور قربانی کے دنوں میں بہت لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا نظر آتے ہیں، ان کے سوالات سے اندازہ ہوتا ہے۔ یوں سمجھتے ہیں کہ باپ نے کر لیا تو بس بیٹے کی طرف سے بھی ہو گئی اور شوہر نے کر لی تو بیوی کی طرف سے بھی ہو گئی۔ یہ بڑی زبردست غلطی ہے، غلط فہمی۔ دیکھو جس طرح باپ کے نماز پڑھنے سے بیٹے کی نماز ادا نہیں ہوتی، یا ہوتی ہے کہ بس باپ پڑھ لے تو بس بیٹے کی چھٹی، یا شوہر کی نماز پڑھ لینے سے بیوی کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ ہر ایک کے ذمے اس کی عبادت الگ واجب ہے۔ زکوٰۃ باپ کے ادا کرنے سے بیٹے کے لیے ادا ہوتی، شوہر کے ادا کرنے سے بیوی کی ادا نہیں ہوتی۔ تو اس واسطے یہ قربانی کی عبادت بھی ایسی ہے کہ ہر ایک انسان پر اپنی الگ الگ فرض ہے۔ اگر شوہر بھی صاحب استطاعت ہے اور بیوی بھی صاحب استطاعت ہے تو شوہر پر الگ واجب ہوگی اور بیوی پر الگ ہوگی۔ باپ بھی صاحب استطاعت ہے اور بالغ بیٹا بھی صاحب استطاعت ہے تو یعنی اس کی ملکیت میں بھی اتنا ہے تو اس پر بھی الگ ہوگی، اس پر بھی الگ ہوگی، ایک سے دوسرے کی ادا نہیں۔ آج ایک صاحب ٹیلی فون پہ پوچھ رہے تھے کہ صاحب وہ ہم تو میاں بیوی کا اپنا آپس میں مشترک کھاتا ہے تو لہذا ہم ایک قربانی کر لیں دونوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو یہ بالکل غلط خیال۔ ہر ایک اپنی فرائض کا خود ذمہ دار، وہ باپ ہو یا بیٹا ہو، شوہر ہو یا بیوی ہو، ہر ایک کو اپنی ادا کرنی ہے۔ ایک دوسری غلط فہمی یہ بعض لوگوں میں پھیلا دی گئی ہے کہ ارے بھائی قربانی تو کیا کرے، قربانی کی برابر رقم کا صدقہ کرنے تو زیادہ اچھا، غریب کو فائدہ ہو جائے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صدقہ کر دو، بجائے اس کے کہ 2000 روپے کا حصہ لو گائے میں، اس سے بہتر ہے کہ 2000 روپے کسی غریب کے ہاتھ پہ رکھ دو، صدقہ کر دو۔ یہ بھی بڑی زبردست غلط فہمی۔ ارے بھائی ہر ایک عبادت الگ الگ ہے، قربانی صدقہ کرنے سے ادا نہیں ہوتی، قربانی کی عبادت الگ ہے، صدقے کا ثواب الگ ہے، صدقہ اگر دینا ہے تو الگ دو، لیکن قربانی کی عبادت صدقہ دینے سے ادا نہیں ہوتی۔ ایک غلط فہمی لوگوں میں یہ ہے، بعض لوگوں میں کہ صاحب وہ قربانی جو ہے وہ جب تک کسی بڑے کی طرف سے نہ کی جائے تو چھوٹا نہیں کر سکتا۔ بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں ایک صاحب ملے تو وہ کہنے لگے جی میں ساری عمر ایسا کرتا رہا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا رہا، اپنی کی نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا رہا اور اپنی کی۔ ایک صاحب ایسے ملے کہ جو کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کی طرف سے کرتا ہوں، خود نہیں کرتا۔ ارے بھائی پہلا تو کام یہ ہے کہ آدمی کے ذمے قربانی واجب ہے، اپنی طرف سے وہ واجب ادا کرے۔ دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا ایصال ثواب کی خاطر، خواہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو یا اپنے والدین یا کسی عزیز کی طرف سے ہو، یہ انسان کے ذمے کوئی ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ کوئی کرے ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اپنی قربانی کرنا واجب ہے اور اس کے نہ کرنے میں گناہ ہے۔ لہذا پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنی طرف سے جو اپنا جو واجب ہے وہ ادا کرو، اس کے بعد اگر کوئی کسی کا دل چاہتا ہے اور استطاعت ہے تو ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرے یا کسی والدین کی طرف سے کرے، کسی کی طرف سے کر سکتا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ بعض لوگ دوسروں کی طرف سے کرتے ہیں تو اس میں شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ بھائی ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرو یا ضرور فلاں والدین کی طرف سے کرو، بلکہ یہ بھی اصل میں جو دوسروں کی طرف سے کی جاتی ہے نفلی قربانی، حقیقت میں وہ اپنی ہی قربانی ہوتی ہے، نفلی۔ البتہ ایصال ثواب دوسرے کو ہو جاتا ہے تو آدمی اگر چاہے تو ایک ہی چاہے بکری میں ایک بکرا کیا تو بکرا تو اپنی طرف سے ہوگا نفلی، ایصال ثواب اس کا جتنے چاہے آدمیوں کو کر دو، 10 کو کر دو، 20 کو کر دو، 50 کو کر دو، 100 کو کر دو، ایصال ثواب اپنے سارے اعزاء اقربا کو کر دو، پوری امت کو کر دو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرا قربان فرمایا، دو مینڈے قربان فرمایا، ایک فرمایا کہ یہ ایک میری طرف سے ہے اور ایک میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی، ان کی طرف سے قربانی، ساری امت کے لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے، ساری امت کی طرف سے۔ تو یہ بھی کلام ہوا ہے کہ بھائی جب کوئی شخص کسی کو ثواب پہنچائے قربانی کر کے تو کیا بٹ کے ملے گا یا پورا ملے گا؟ بعض کہتے ہیں بھائی بٹ کے ملنا چاہیے اس واسطے کہ ایک عبادت ہے تو سب کو اس کا حصہ ملے گا، لیکن ہمارے بزرگوں کا
کا مذاق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ بٹنے وٹنے کا نہیں، سب کو پورا پورا ہی ملے گا۔ اس واسطے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مینڈا قربان فرمایا پوری امت کے لوگوں کی طرف سے، اگر اس میں بٹوارا شروع ہو گیا تو ایک بال کا کوئی 10واں حصہ بھی ایک آدمی کے بانٹے میں نہیں آئے گا۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ اس قسم کا بٹوارا فرمائے، ہر ایک کو انشاءاللہ کامل ملے گا۔ اس واسطے ایک اگر قربانی کی ہے نفلی تو اس میں جتنے بھی چاہے لوگوں کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں نفلی میں۔ فریضہ جو ہے اپنا ذمہ جو واجب ہے وہ اپنی طرف سے واجب ادا کرنا چاہیے، اس میں پھر کسی کا کہ شرکت نہیں۔ یہ چند مسائل ہیں، یہ موٹے موٹے میں نے عرض کر دیے، باقی تفصیلی مسائل جو ہیں وہ اگر کسی کو ضرورت پیش آئے تو معلوم کر سکتا ہے۔ بہرحال اس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اب صدق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اتباع سنت کی نیت سے اور اپنے تقرب کی خاطر یہ قربانی کی عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com